میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں اور سب سے پہلے ہم اندرونی خبروں کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف بڑھیں گے کیونکہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس چیف جسٹس جائے آفریدی کی سربراہی میں اس وقت جاری ہے. اجلاس کے اندر یعنی جو پروپوزل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ زیر غور ہے. اس کے اندر اگر بات کی جائے تو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سومرو جو ہیں، یہ 5 ججز کا نام زیر غور ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اور جج کی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی معاملے کو غور کر سکتا ہے. بہرحال جی، میری جو اطلاعات ہیں اس وقت تک مسلسل رابطہ رہا بٹوین اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کے ذریعے جو ہے یہ مشاورت ہوتی رہی ہے. جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس جائے آفریدی کی بات کو مان لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے جو پروپوزل 5 ججز کی ٹرانسفر کا تھا وہ اب 3 ججز ٹرانسفر ہوں گے. گزشتہ روز بھی مشاورت ہوئی اور آج صبح بھی مشاورت ہوئی تو اس میں یہی تاثر مل رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو چیف جسٹس ہیں آئی بلیو کہ وہ کم از کم 4 ججز کی ٹرانسفر چاہ رہے تھے، لیکن 5 انہوں نے پروپوز کیا تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کم از کم 4 ججز ضرور ٹرانسفر ہوں. جو ججز ٹرانسفر ہوں گے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، اور جو تیسرا نام ہے جس حوالے سے بھی غور ہو رہا ہے وہ جسٹس سمن رفت کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 ججز جو ہیں وہ یقینی طور پر ان کی ٹرانسفر ہونی ہے. بابر ستار صاحب جو ہیں جائیں گے خیبر پختونخوا، محسن اختر کیانی صاحب جائیں گے لاہور اور یعنی پنجاب، اور جو سمن رفت صاحبہ ہیں انہوں نے کراچی جانا ہے. اور یہی پروپوزل پہلے کا جو ہے وہ پبلک ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو آرٹیکل 200 ہے اس کے تحت یہ اب اختیار 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس آ چکا ہے. اکثریت رائے کے ساتھ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ بھیجا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آئین میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے، لیکن کچھ صحافی ایسے ہیں جو بار بار اس کو بات کا بتنگڑ بنانا چاہ رہے ہیں اور چیف جسٹس جائے آفریدی سے متعلق ان کو منسوب کر کے بہت سی باتیں وہ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی کو ریزرویشنز کا اظہار کیا کسی لیٹر کے اندر. لیکن بہرحال چیف جسٹس از فرسٹ امنگ ایکولز. یقینی طور پر وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، لیکن ان کا جو ووٹ ہے اگر رائے شماری ہو تو پھر ان کا ووٹ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ایک میرے حساب سے ٹیکسٹ بک جج ہیں اور ان کی خواہش جو ہے یا ان کی جو آرا ہے، جو ان کی منشا ہے، اس کا احترام ہوگا. اور یہ متفقہ طور کے اوپر یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی طرف سے جائے آفریدی صاحب کی طرف سے ڈائسنٹ آئے گا، چاہے دوسری طرف زیادہ لوگ کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود ان کی رائے کا احترام ہوگا. یہ میری اپنی ذاتی جو اس وقت تک معلومات ہیں، میں ان کی بیسس کے اوپر یہ تمام کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیونکہ جو مین اجلاس ہے جو تقریباً 1:30 بجے سٹارٹ ہوا تھا، اس اجلاس کے علاوہ بھی مشاورتی عمل ہوتا ہے بار کونسل کے ساتھ بھی اور ججز کا آپس کے اندر بھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام رہے گا. رہا سوال جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا، تو انہوں نے جاتے جاتے ایک اور ایڈونچر کیا ہے. انہوں نے بیسکلی ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ٹریبیونل کے جو ممبر فائنانس ہیں ان کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر ایک آرڈر تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ آخری موقع دیا ہے کہ 18 مئی تک ان کی تعیناتی ہو جانی چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آئندہ سماعت کے اوپر ذاتی حیثیت میں پرائم منسٹر along with his ٹیم وہ عدالت عالیہ کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں پیش ہوں. یہ وہ ایڈونچرزم ہے جو کہ یہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اسی وجہ سے میرے خیال کے مطابق ان کو یہاں سے بھیجنا ضروری تھا. اور ویسے بھی یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے اپنی یونین بنائی ہوئی تھی، اور ججز انفرادی طور کے اوپر کام کرتے ہیں. میں مسلسل یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، ججز کی یونین نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ججز نے یونین بنائی ہوئی تھی. ایک میں نے ٹویٹ کیا تھا
میرے کوئی دوست ہیں بابر وہ جا رہے ہیں, تو میں نے اس کے اوپر بات کی تو تمام لوگ بابر ستار صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے. چلیں جی کرتے رہیں, مجھے تو فرق نہیں پڑتا. مجھے تو تب بھی فرق نہیں پڑا تھا جب معزز جسٹس بابر ستار صاحب نے ٹی روم کے اندر اس وقت کے جو چیف جسٹس سے ان کو کہا تھا کہ حسن ایوب کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس جاری کیا جائے. میں یہ بات بڑی یقین سے بتا سکتا ہوں, اور انہوں نے کہا تھا تو مجھے اس وقت بھی فرق نہیں پڑا تھا, اور مجھے آج بھی فرق نہیں پڑے گا. میں تو وہ باتیں کرتا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں, جو سچ ہوتا ہے. جس جج سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے, تو الحمدللہ وہ ڈگری جو ہے وہ پھر ثابت ہو گیا اور ان کی چھٹی ہو گئی. تو اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں, جب آپ خود ننگے ہوں اور دوسرا جب بتا دے کہ آپ ننگے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتے, اس پر اپنے آپ کو اپنے جسم کو ڈھکنا ہوتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایک اور پروسیجر گزشتہ رات ہوا ہے, اور حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں برتی جا رہی. جو ان کا ٹائم ہے, جو ٹائم یعنی ڈاکٹرز نے بتایا ہے, جو کہ ان کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنا ہے, اسی کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر منوعن عمل جاری ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھا ہے, یہ بات درست نہیں ہے, یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. اور پیمز نے اس حوالے سے اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے جس طرح وہ جاری کرتے ہیں. ایک اور خبر یہ ہے جی کہ آج ایک بار پھر علیمہ خانم اڈیالہ جیل جا رہی ہیں اور وہاں پر اپنا ہفتہ وار سیاسی تھیٹر جو ہے وہ لگائیں گی. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علیمہ خانم کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ آسکر وننگ جو ہے وہ پرفارمنس ہے ان کی. وہ ہر بار کچھ نہ کچھ اس قسم کا کرتی ہیں, پھر دھرنا دے دیتی ہیں, اور پھر دھرنا ہر مرتبہ میں سمجھتا ہوں, میں دیکھیں کتنا سادہ آدمی ہوں, میں ہر مرتبہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خانم اس مرتبہ اپنے بھائی عمران احمد نیازی کا جو ریکارڈ ہے 126 دن دھرنا دینے کا وہ توڑیں گی, لیکن ہر بار وہ چند گھنٹوں بعد ہی وہ خود ہی جو ہے وہ دھرنا ختم کر کے چلی جاتی ہیں. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے. اکثر و بیشتر تو وہ نالاں ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر کہ وہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں آ رہی. اچھا یہ بھی میں اب بات بتا چکا ہوں کہ عمران احمد نیازی صاحب نے خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ دھرنا دینا ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر دیں, اڈیالہ جیل آپ کے آنے کا, یہاں پر تھیٹر لگانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ملٹیپل ٹائمز عمران احمد نیازی صاحب نے یہ بات کی ہے, لیکن کیونکہ اس میں سیلف پروجیکشن ملتی ہے علیمہ خانم کو, اس لیے وہ یعنی نمازی کی نماز قضا ہو سکتی ہے, لیکن علیمہ خانم کا اڈیالہ کا جو دورہ ہے وہ جو ہے وہ اسکپ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود نمائی چاہتی ہیں. وہ پارٹی کے اوپر جو گرفت انہوں نے قائم کی تھی وہ آہستہ آہستہ آئی ڈونٹ نو, اللہ کا حکم ہے, شاید وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. اب ہر ہفتے کون اٹھ کے جناب کہے جی پہنچے جی السلام علیکم میں اڈیالہ آ گیا ہوں, اور یہ مختلف یعنی ڈویژنس کی ڈیوٹیز لگتی رہیں, لیکن اب لوگ تنگ آ چکے ہیں, وہ آنا نہیں چاہ رہے جی وہاں پر. تو ایک اور چیز آگے بڑھتے ہیں, اور اگلی بات یہ ہے جی کہ ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کی کیرولین لویٹ, انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے یا جو وائٹ ہاؤس کے اندر جو وہ اپنی بریفنگ دیتی ہیں, وہ بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ میں نے پچھلی بریفنگ پر کہا تھا کہ یہ میری آخری بریفنگ ہے اور میں جو ہے وہ لیو پر جا رہی ہوں, لیکن بہرحال کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر تھا اس کے اوپر حملہ ہوا, تو اس کے اوپر پھر میں نے سوچا کہ جی میں آؤں. اور انہوں نے آ کے یہ بتایا جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہ پہلا موقع نہیں ہے, متعدد بار جو ہے یہ چیز اب ہو چکی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ امریکی عوام کی خدمت جو ہے اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو قومی سلامتی کی جو میٹنگ جاری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سربراہی میں, اس کے اندر کیا معاملات بڑے ہیں اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہی تبصرہ کریں گے. میرا تبصرہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. Well, only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here. But the proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. اچھا, انہوں نے یہ بتایا جی کہ جو ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق جو پروپوزل دیا گیا ہے
یا جنگ بندی کے بعد اس کو مستقل کرنے کے حوالے سے یا مذاکرات کو دوبارہ ریزیوم کرنے کے حوالے سے جو بھی ایران کا پروپوزل ہے اس کے اوپر جو قیادت ہے امریکی وہ قومی سلامتی اجلاس کے اندر مشاورت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن رائٹرز کے مطابق جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو پریپوزیشن ہے ایران کا اس سے خوش نہیں ہے. اب یہ کیوں خوش نہیں ہے, یہ پروپوزل کیوں ان کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث نہیں بن سکا؟ بظاہر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ اب امریکی عوام کا وہ پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر موجود نہیں ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے تھا, اور جو ایرانی سمجھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیل سائن کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایکشنز ہیں وہ یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیسپریشن امریکن سائڈ کے اوپر وہ والی نہیں رہی جو آج سے 2 ہفتے پہلے موجود تھی. اور ویسے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بزی ہیں, کیونکہ برطانیہ کے بادشاہ جو کنگ چارلز ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہیں کوئین, وہ دورہ امریکہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں سیر سپاٹا چل رہا ہے, تمام اسپیکر ہو جائیں امریکہ کے یا دیگر ڈگنیٹریز, تمام کے تمام جو ہے وہ جو رائل گیسٹ آئے ہوئے ہیں جو کنگ اینڈ کوئین ہیں ان سے مل رہے ہیں اور بڑی خوشی سے مل رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ اور فرسٹ لیڈی بھی ان کو چہل قدمی کرا رہے تھے وائٹ ہاؤس کے لان کے اندر, اور ان کے اعزاز کے اندر مختلف جو ہے وہ فنکشنز رکھے ہوئے ہیں, ڈنرز ہیں, مختلف چیزیں ہیں. تو یہ تو خیر رائلٹی جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے, اور کنگ چارلز یقینی طور کے اوپر دنیا کے اندر ان کی ایک اہمیت ہے, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پورے ویسٹ کے اندر, کیا پوری دنیا کے اندر. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب کی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ سینٹ پیٹر برگ کے اندر ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں جو رشین پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو یہ جنگ ہوئی مسلط ہوئی ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے, اس کے اندر جو ایرانی قوم ہے اس کے حوصلے کو سراہا. انہوں نے نیک خواہشات کا جو ہے وہ بھجوائیں ان کے لیے مجتبیٰ خامنائی کے لیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عارضی آزمائش ہے, یہ وقت گزر جائے گا. پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ جو عباس عراقچی کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اس کو بڑا جو ہے وہ اچھا قرار دیا, بڑی خوشائند قرار دی ہے اس ملاقات کو. اور بہرحال ایران کی جانب سے جو اپنی حمایت ہے, اپنے موقف کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے ایفرٹس جاری ہیں, اور رشیا کا دورہ عباس عراقچی کا بھی اسی ضمن کے اندر تھا. اور یقینی طور کے اوپر انہوں نے جو اس وقت پاکستان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس متعلق بھی اپنے کیونکہ الائے ہیں جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں روس اور ایران, تو اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا ہے اور ان کو اعتماد ملی ہے. بہرحال خواجہ آصف صاحب کی بھی ایرانی وزیر دفاع کے ساتھ بشکک میں ملاقات ہوئی ہے SCO کی جو سمٹ ہے اس حوالے سے, اور یہ سائیڈ لائن کے اوپر ایرانین اور پاکستانی ڈیفنس منسٹرز کی ملاقات ہے. اور جو ایرانی وزیر دفاع ہیں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو ایک سوونیر بھی پیش کیا, اور ایران کی جانب سے پاکستان کو اب مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. پہلے کے مقابلے میں پاکستان کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ ایرانی حکام کی نگاہ میں صاف دکھائی دیتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے جی. یہ ایک تو مارکہ حق کے بعد پاکستان نے جو کامیابی سمیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ہماری افواج پاکستان کی شجاعت کے بدولت اور پاکستان کی جو قوم ہے ان کی دعاؤں کی بدولت یہ پاکستان کو یہ دن نصیب ہوا. یہ وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کا جو ہے وہ بول بالا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ آج نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پاکستان کے جو کردار ہے اس کو سراہا ہے اور تعریف کی ہے جی. پاکستان کی دنیا میں جو ہے وہ اس وقت تعریف ہو رہی ہے. دنیا کا ہر پرائم منسٹر پاکستان کو یا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ فون کر رہا ہے, رابطہ کر رہا ہے, اور پاکستان کے کردار کے اوپر پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. ایران کی جو اس وقت فٹ بال ٹیم ہے اس کو حکومت ایران کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے جی, کیونکہ کھیل کو سیاست سے یا تنازعات سے الگ رکھنا چاہیے. کھیل ہے, اور جو ٹیم جس نے کوالیفائی کر لی ہے اس کو ورلڈ کپ کے اندر پرفارم کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے, اور یہ ان کا حق ہے. اٹلی کو پرپوز کیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ جی آپ ایران کو سائیڈ لائن کر دیں, ان کی جگہ اٹلی کو بھجوا دیں, جس کو جو پرائم منسٹر ہیں اٹالین انہوں نے سراسر اس بات کو, اس پروپوزل کو مسترد کر دیا. لیکن بہرحال ایران کی اب ٹیم امریکہ جا کر وہاں پر
फीफा वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत करेगी। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है जी, इंडिया से एक अजीब व गरीब किस्म की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया इसका सोर्स है, और एक शख्स जो कि कोई ट्राइबल शख्स है, वो इंडिया के अंदर वो बैंक हुकाम के पास गया और कहा जी कि मेरी जो हमशीरा जिसकी डेथ हो चुकी है, इसका जो है वो पैसे वो विड्रॉ करना चाह रहा था, गालिबन 19,000 रुपये हैं। उन्होंने कहा जी जब तक वो ख़ुद खातून जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो नहीं आएगी, तब तक इन पर्सन आए बगैर हम ये पैसे नहीं दे सकते। तो उसने कब्र खोद कर वो अपनी बहन की जो लाश थी, जो ढांचा बच चुका था, उसको वो उठा कर लेकर आ गया जी। और ये विजुअल्स जो हैं ये पूरे ट्विटर के ऊपर जो है वो इस वक्त वो फैल चुके हैं। बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है जी, देखकर बड़ा दिल खफा हुआ, और वो उसकी सादगी पर भी अफसोस हुआ कि उसको ये मालूम नहीं है कि सक्सेशन किस तरह बनता है, डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सक्सेशन बनवाना पड़ता है, और फिर पैसे कानून के मुताबिक जो है वो निकाले जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात उन बैंक का जो अमला है उसके ऊपर कि उन्होंने इस आदमी को दुरुस्त तरीके से जो है वो गाइड नहीं किया कि उसको कब्र खोद कर अपनी बहन की जो वो एक स्केल्टन है उसको निकाल कर वो ले आया। बहरहाल जी ये भी 21वीं सदी के अंदर इस तरह के जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं बड़ी तकलीफ़ दे होते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला जी हम सब पर रहम करे, अल्लाह ताला हमें सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह ताला जो पाकिस्तान है उसकी काविशों और कोशिशों को कामयाब करे, हमें अंदरूनी तौर के ऊपर भी मजबूत करे और बैरूनी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान का जो है वो नाम बोलबाला करे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।